السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل کہانی جنکشن۔ نئی دلچسپ اور ہارر کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ دروازہ کوئی معمولی دروازہ نہیں تھا، بلکہ شمشان گھاٹ کا دروازہ تھا، جو بالکل ویران اور سنسان پڑا تھا۔ وہاں ہر طرف نوست ٹپک رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہاں ہوائیں بھی بین کر رہی ہوں۔ کوئی بھی عام انسان اس طرح کے ماحول میں ڈر محسوس کرتا ہے اور خوف زدہ ہوتا ہے۔ کمرے میں سے شدید بدبو آ رہی تھی، اس قدر بدبو جیسے کئی لاشیں کافی دنوں سے وہاں رکھی ہوں۔ کسی بھی عام انسان کا وہاں ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہرنا ناممکن تھا، مگر گپ اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں ہیولا دکھائی دیا۔ وہ ایک کم عمر لڑکی تھی جو زمین پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ وہ لڑکی بڑے اطمینان سے وہاں بیٹھی تھی، جیسے وہ ایک عام کمرہ ہو، لیکن اس لڑکی کی حالت انتہائی تشویشناک تھی۔ بازوؤں اور پنڈلیوں کا جگہ جگہ سے گوشت غائب تھا، جبکہ خون جگہ جگہ اس کے کپڑوں پر لگا ہوا تھا۔ ہاتھوں پاؤں کے ناخن غائب تھے، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے جڑ سے کھینچ کر اتار دیے ہوں۔ چہرے پر جگہ جگہ نیل پڑے تھے، آنکھیں پھٹی ہوئی معلوم ہوتی تھی، اور سر کے بال جگہ جگہ سے نوچے ہوئے تھے کہ اچانک اس لڑکی کے جسم میں حرکت ہوئی اور وہ ڈریسنگ کے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ چند لمحے خود کو دیکھنے کے بعد اس نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کی خوفناک ہنسی کی آواز سے پورا گھر گونج اٹھا۔ احتشام ایک مشہور اور کامیاب بزنس مین تھا۔ احتشام کی اپنی ماربل کی فیکٹری تھی۔ اس کے ورکرز کام بے حد عمدہ اور ایمانداری کے ساتھ کرتے تھے۔ احتشام کا اپنا گھر ڈیفینس میں تھا، جو کئی کنال پر مشتمل تھا۔ جدید ڈیزائن کا بنا ایک خوبصورت اور لگژری گھر، جو اپنی مثال آپ تھا۔ اس گھر میں احتشام اور اس کی بیوی ایلیزا اور ان کی اکلوتی بیٹی ایزل رہتے تھے۔ گھر کی بیک سائڈ پر موجود کچھ سرونٹ کوارٹرز تھے، جہاں پر کچھ ملازم رہتے تھے، جو گھر کی دیکھ بھال اور سارا گھر کا کام کیا کرتے تھے۔ احتشام اور ایلیزا کو اپنی لاڈلی بیٹی ایزل سے بے حد پیار تھا۔ ابھی ایزل کے لبوں سے کوئی بات نکلتی ہی تھی کہ فوراً اس کو پورا کر دیا جاتا تھا۔ ان کی زندگی بے حد خوشحال تھی، لیکن ایزل کے ایک غلط قدم نے ان کی زندگی کا چین و سکون چھین لیا تھا۔ کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ توفن بری ہوا آنے والے شخص کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اپکائی کو روکتے ہوئے وہ شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اندر سے کسی خطرناک جانور کے غرانے کی سی آواز آ رہی تھی۔ مزید کمرے کے اندر جانے پر ایک لڑکی زمین پر بیٹھی نظر آئی، جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس شخص کے قریب پہنچنے پر ایک جھٹکے سے اس لڑکی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں بلا کی وحشت تھی۔ آنے والے شخص کو اپنے قدموں تلے زمین کھسکتی محسوس ہوئی۔ پھر بھی اس نے حوصلہ جمع کر کے ہاتھوں میں پکڑی تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے اس سے پوچھا، کون ہے تو اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ چلی جا یہاں سے۔ اس شخص کی بات سن کر اس لڑکی نے زور زور سے غیر انسانی آواز میں ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کے ہنسنے کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ ہنستے ہنستے اچانک وہ لڑکی اس شخص کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کی بدبودار سانسیں اس کے نتنوں سے ٹکرانے لگی۔ خوف سے اس شخص کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ تیری اتنی جرأت، تو مجھے کہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں؟ یہ کہتے ہوئے اس لڑکی نے اس شخص کا گلا دبانا شروع کر دیا، لیکن پھر ایک جھٹکے سے چھوڑ بھی دیا۔ وہ شخص زمین پر گر پڑا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ لڑکی اسے خونخوار نظروں سے گھورتی ہوئی بولی، نہیں، اس طرح سے نہیں، یوں تجھے مارنے میں مزہ نہیں آئے گا، کچھ اور کرنا پڑے گا۔ اس لڑکی کی یہ بات سن کر اس شخص کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی ایک لہر سرایت کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ موت اس کے سامنے تھی۔ خوف سے اس کے اعصاب شل ہونے لگے کہ اتنے میں وہ لڑکی ہاتھ میں تیز دھار شیشے کا ٹکڑا لیے اس کے پاس آئی اور بولی، اب مزہ آئے گا۔ اس شخص نے پوری قوت سے اٹھ کر دروازے کی جانب دوڑ لگائی، لیکن دروازہ زوردار آواز سے بند ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں۔ ہنستے ہوئے وہ لڑکی اس کے قریب آ پہنچی۔ اس شخص نے ہاتھ جوڑتے ہوئے التجا کی، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اس لڑکی نے اس کے بندھے ہوئے ہاتھ کھولے اور بازوؤں کو موڑ کر اس کی کمر کے ساتھ لگا دیا اور ہاتھ میں پکڑے تیز دھار شیشے سے اس کا گلا کاٹ دیا۔
وہ زمین پر گر کر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کی گردن سے خون ابل ابل کر ارد گرد کی زمین پر پھیل رہا تھا۔ اس لڑکی نے اس آدمی کا منہ کھولا اور زبان کاٹ دی۔ اس زبان سے مجھے کہہ رہا تھا نا، چلی جا یہاں سے، لے اب زبان ہی نہیں رہی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ تڑپتا وجود ساکت ہو گیا۔ بس اتنا ہی دم تھا۔ حقارت سے اسے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، بیکار انسان۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہنسنا شروع کر دیا اور اچانک ہنستے ہنستے رونے لگی۔ تبھی دروازہ زور زور سے پیٹا جانے لگا۔ باہر سے آنے والی آوازیں کچھ مانوس سی لگ رہی تھی۔ احتشام اور علیزہ کا رو رو کر برا حال تھا اور وہ مسلسل دروازہ بجا رہے تھے کہ اچانک سے دروازہ کھلا اور ایک لاش اور ایک کٹی ہوئی زبان باہر پھینکی گئی اور کٹ سے دروازہ بند ہو گیا۔ یہ چوتھی لاش تھی جو آج اس کمرے سے باہر آئی تھی۔ یہ مولوی صاحب کی لاش تھی۔ بیگم علیزہ مولوی صاحب کی لاش دیکھ کر اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور اپنے حواس کھو بیٹھی۔ احتشام کو مختلف ممالک اور نئی جگہ گھومنے کا بہت شوق تھا۔ ابھی 15 دن پہلے ہی وہ سوئٹزرلینڈ سے واپس آئے تھے، لیکن آج ناشتے کی ٹیبل پر ایزل نے فرمائش کر ڈالی کہ وہ گاؤں جانا چاہتی ہے۔ پہلے تو احتشام کو کافی حیرت ہوئی، کیونکہ پہلے بھی کئی بار اس کے جگری دوست ارجیت نے اپنے گاؤں آنے کی دعوت دی تھی، مگر ہر بار ایزل کو اعتراض ہوتا تھا۔ مگر آج ایزل نے خود فرمائش کی تو احتشام کو حیرت انگیز خوشی ہوئی۔ احتشام نے ارجیت کو فون پر آنے کی اطلاع دی۔ ایزل بے حد خوش تھی، کیونکہ وہ اب اپنے مقصد کے بے حد قریب تھی، جو کہ کل پورا ہونے جا رہا تھا۔ ساحل سمندر کے قریب واقع ایک چھوٹا مگر بے حد خوبصورت اور قدرتی حسن سے مالا مال گوکرنا گاؤں، جس کی آبادی تقریباً کم تھی لیکن اکثریت ہندوؤں پر مشتمل تھی۔ احتشام، ایزل اور علیزہ تقریباً 8 بجے گاؤں پہنچ گئے۔ ارجیت اور اس کی بیوی درگا نے ان کا استقبال کیا اور ان کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ گاؤں آئے انہیں آج تیسرا دن تھا۔ اگلی صبح ان کا واپس جانے کا ارادہ تھا۔ دوپہر کو سب لوگ آرام کر رہے تھے کہ ایزل کے پاس ایک چھوٹا سا بیگ بھی موجود تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ایزل اپنی منزل پر پہنچ گئی۔ ایزل بے حد پرجوش نظر آ رہی تھی۔ ایزل نے ایک بڑا پتھر زمین سے اٹھایا اور تھوڑی سی دقت کے بعد دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے لگی۔ یہ دروازہ کوئی معمولی دروازہ نہیں تھا، بلکہ شمشان گھاٹ کا دروازہ تھا، جو بالکل ویران اور سنسان پڑا تھا۔ وہاں ہر طرف نوست ٹپک رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہاں ہوائیں بھی بین کر رہی ہیں۔ کوئی بھی عام انسان اس طرح کے ماحول میں ڈر محسوس کرتا ہے اور خوفزدہ ہوتا ہے، مگر ایزل بالکل نارمل تھی۔ اس کے جذباتی اور جنونی پن ماحول کو کسی خاطر میں نہ رکھا۔ وہ بے دھڑک اندر کی جانب داخل ہوئی۔ ایزل نے اپنے بیگ میں موجود کیمرہ آن کیا اور ریکارڈنگ کرنے لگی۔ ابھی اسے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک ایزل کے سر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھی۔ درد کچھ اس طرح کا تھا جیسے کسی نے کوئی بے حد بھاری چیز سر پر دے ماری ہو۔ درد کی شدت اس قدر بڑھ گئی کہ ایزل برداشت نہ کر پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ نہ جانے کتنی دیر یوں ہی وہ وہاں بے ہوش پڑی رہی۔ ہوش میں آنے کے باوجود بھی ایزل کے سر میں شدید درد تھا۔ ایزل فوراً وہاں سے اٹھی اور واپس گاؤں آنے لگی، جہاں انہوں نے قیام کیا ہوا تھا۔ گھر میں سب جاگ گئے تھے اور دعوت پر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ایزل چپکے سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ یہ سر کا درد اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ اچانک سے اسے ہو کیا گیا ہے۔ دعوت میں بھی ایزل گمسم سی رہی۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد ان کی روانگی تھی۔ احتشام اور علیزہ نے خاص نوٹس کیا کہ ایزل بے حد خاموش تھی، حالانکہ وہ تو بہت شوخ اور باتونی لڑکی تھی۔ علیزہ نے ایزل سے پوچھا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ مگر ایزل نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ بہت تھک گئی ہے اور آرام کرنا چاہتی ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت تھا۔ علیزہ نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ جیسے ہی علیزہ نے نماز پڑھنا شروع کی تو اچانک سے بین کرنے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے بہت سارے لوگ مل کر بین کر رہے ہوں۔ علیزہ بے حد پریشان ہوئی اور جلدی سے نماز ادا کرنے لگی، مگر جیسے ہی نماز مکمل کی، بین کی آواز رک گئی۔ علیزہ نے فوراً گھر میں ارد گرد دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایزل اپنے کمرے میں تھی اور احتشام گھر پر موجود نہیں تھا۔ رات دیر سے احتشام کی واپسی ہوئی۔ علیزہ کو جاگتا دیکھ کر احتشام کو پریشانی ہوئی۔
کیونکہ وہ تو اکثر کام کے سلسلے کی وجہ سے لیٹ گھر آتا تھا۔ احتشام کے پوچھنے پر علیزہ نے نماز کے دوران وین کی آواز سننے کا بتایا۔ جیسے احتشام نے نظر انداز کرتے ہوئے اسے آرام کرنے کا کہا۔ اگلی صبح علیزہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ کچن سے چیخنے اور برتن ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ علیزہ جلدی سے قرآن پاک کو بند کر کے فوراً کچن کی جانب بھاگی۔ سامنے کا منظر بے حد عجیب تھا۔ ہیزل شدید غصے میں برتن دیواروں پر مار رہی تھی اور ملازمہ اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کے نتیجے میں ایزل نے ایک شیشے کا گلاس اس کے سر پر دے مارا، جس کے باعث اس کا سر پھٹ گیا تھا۔ علیزہ نے دوسری ملازمہ کو آواز دی اور خود اس کے ساتھ مل کر ایزل کو بڑی مشکل سے قابو کیا۔ اس دوران ایزل بے ہوش ہو گئی۔ علیزہ نے فوراً احتشام کو فون کیا اور ساری صورتحال بتائی۔ صاحب جی، باہر ارجیت سر آئے ہیں، ملازمہ نے اسٹڈی روم میں موجود احتشام کو اطلاع دی۔ انہیں ادھر ہی لے آؤ۔ کچھ دیر بعد ارجیت احتشام کے سامنے بیٹھا تھا اور بغور احتشام کا جائزہ لے رہا تھا۔ بکھرے ہوئے بال، بے ترتیب بڑھی ہوئی داڑھی، سلوٹوں زدہ کپڑے اور بار بار اپنے سر کو مسل رہا تھا۔ احتشام کی حالت سے لگ رہا تھا کہ وہ بے حد پریشان ہے۔ یار سب خیریت ہے؟ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہے، ارجیت نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر احتشام نے بتانا شروع کیا۔ جب سے ہم گوکرنا گاؤں سے واپس آئے ہیں، ایزل کی طبیعت نہیں سنبھل رہی۔ میں اس کی وجہ سے بے حد پریشان ہوں، احتشام نے بھیگے لہجے میں کہا۔ ارجیت کو شدید حیرت ہوئی۔ اس نے دوبارہ پوچھا، مگر ایزل کو ہوا کیا ہے؟ احتشام کچھ لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، جب سے ہم گاؤں سے آئے ہیں مسلسل طبیعت خراب ہے۔ ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا ہے تو بظاہر تو سب ٹھیک بتاتے ہیں۔ کچھ ڈاکٹرز نے کہا شاید بچی کو سٹریس ہے۔ میں نے مہنگے سے مہنگا علاج بھی کروایا ہے، مگر اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ کسی نے دم کروانے کے لیے کہا تو میں نے مولوی صاحب کو بلایا، مگر کیا؟ ارجیت نے استفسار کیا۔ مگر آج چوتھے مولوی کی لاش تھی جو ایزل کے کمرے سے باہر آئی ہے۔ ارجیت یہ سب سننے کے بعد کچھ سوچنے لگا۔ طویل خاموشی کے وقفے کے بعد احتشام نے رندے ہوئے لہجے میں دوبارہ مزید بتانا شروع کیا۔ علیزہ نماز روزے کی پابند ہے، لیکن جب بھی وہ نماز پڑھتی ہے یا قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کرتی ہے تو شدید چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، اور وہ ایزل کی چیخیں ہوتی ہیں، جو خود کو کبھی کاٹتی ہے، کبھی چھری سے، کبھی شیشے سے، اور کبھی اپنے دانت ہی اپنے بازوؤں اور پنڈلیوں میں گاڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کی اس اذیت کو دیکھ کر علیزہ نے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی ہے۔ پچھلے 4 ماہ سے میری بیٹی اور ہم شدید اذیت میں ہیں۔ ارجیت کے ذہن میں اچانک کلک ہوا، اٹھو فوراً چلو میرے ساتھ۔ احتشام حیران پریشان سا اس کے ساتھ چل پڑا۔ ارجیت تیز رفتاری سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ مگر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ احتشام نے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ابھی پتہ چل جائے گا۔ پھر ارجیت نے اپنے گاؤں کی پچھلی طرف گاڑی گھما دی۔ احتشام ابھی بھی حیران پریشان تھا کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ ایک چھوٹے سے گھر کے باہر 2 آدمی بیٹھے تھے جو حلیے سے سادھو دکھائی دیتے تھے۔ ارجیت آگے بڑھا تو احتشام نے فوراً آگے بڑھ کر اسے روکا اور پوچھا، پہلے بتاؤ ہم یہاں کیوں آئے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں؟ ابھی سب پتہ چل جائے گا۔ بڑے پجاری آنکھیں بند کیے کافی دیر سے مراقبے کی سی کیفیت میں تھے۔ اچانک انہوں نے اپنی سرخ آنکھوں سے احتشام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ لوٹ آئی ہے اور اب کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گی۔ احتشام نے ناسمجھی سے اس پجاری کی طرف دیکھا جو دوبارہ سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولے، ارمیلا اسی گاؤں کی رہنے والی تھی۔ وہ شیطان کی پجاری تھی اور مختلف کالے عملیات کی ماہر تھی۔ شیطان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس بچوں کی بلی دینا شروع کر دی اور ایک دن نومولود بچے کی بلی دیتی ہوئی پکڑی گئی۔ گاؤں کے لوگوں نے مار پیٹ کے بعد اسے گاؤں کے پرانے شمشان گھاٹ میں زندہ جلا دیا، لیکن اس کی بری آتما کو نہ ختم کر سکے۔ لیکن کچھ عرصے بعد گاؤں میں پراسرار اموات واقع ہونا شروع ہو گئی۔ گاؤں میں ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ سرے شام گھروں میں بند ہو جاتے، مگر تمام احتیاطی تدابیر کے بعد بھی کسی نہ کسی کی موت واقع ہو جاتی۔ سال میں ایک بڑے مندر میں پوجا رکھی جاتی ہے جس میں دور دراز سے پجاری شرکت کرتے ہیں۔ انہی دنوں میرا بھی یہاں آنا ہوا۔ کالی شکتیوں کی وجہ سے اس کی بری آتما بہت طاقتور ہو چکی تھی۔
بڑے کٹھن عمل کے بعد اس کی آتما کو گاؤں کے پرانے شمشان گھاٹ جہاں اسے جلایا تھا قید کر دیا گیا اور اس شمشان گھاٹ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، جسے اب تمہاری بیٹی نے آزاد کر دیا ہے۔ احتشام صدمے سے دنگ رہ گیا۔ ارجیت نے پریشانی سے پہلو بدلتے ہوئے پجاری سے التجا کی، پجاری جی، کئی ماہ سے میرا دوست اور اس کی بیٹی بہت تکلیف میں ہے، مہربانی کر کے ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلائیں۔ ایزل کی حالت بہت تشویشناک ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ یہ سننے کے بعد احتشام اپنا ضبط کھو بیٹھا۔ حوصلہ رکھو، مجھے اس کے پاس لے چلو، احتشام کو تسلی دیتے ہوئے پجاری نے ارجیت سے کہا۔ چاند گہرے سیاہ بادلوں سے گھرا ہوا تھا، جس کے باعث وہ اپنی روشنی زمین پر پہنچانے سے قاصر تھا۔ آسمان پر موجود ستارے جلد ہی چراغ کی مانند تمتماتے نظر آ رہے تھے۔ تیز ہوائیں گونجدار آوازوں سے ارد گرد چکراتی ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی، ساتھ ہی بینائی ختم کرتی کڑکتی بجلی آسمان کو چیرتی معلوم ہو رہی تھی۔ اس ہیبت ناک ماحول میں پجاری حال کے بیچوں بیچ حصار باندھے آگ جلائے بیٹھا تھا اور ارد گرد کا خوفناک تاثر خود پر اثر انداز کیے بغیر آنکھیں موندے بیٹھا تھا، جبکہ اس کے لب مسلسل ہل رہے تھے۔ احتشام، علیزہ اور ارجیت بھی پجاری کے ساتھ حصار میں موجود تھے۔ اچانک ہی پورے گھر سے یوں آوازیں آنا شروع ہو گئی جیسے کہ بے شمار بدروئیں اور چڑیلیں مل کر چیخ رہی ہیں۔ ساتھ ہی گھر میں چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک دھماکے سے حال میں کھلنے والا دروازہ ٹوٹا اور اس کے پٹ فضا میں اچھلتے ہوئے دور جا گرے۔ ایزل تیش کے عالم میں بال بکھرے تیش سے گراتی باہر آئی۔ اس کو دیکھ کر پجاری کے لب تیزی سے ہلنے لگے، جبکہ اس کے سامنے جلتی آگ ایک دم بھڑکی۔ تبھی دیکھتے ہی دیکھتے ایزل ایک دم نیچے گئی۔ پجاری نے ایک نظر گری ہوئی ایزل کو دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے ایزل کے پریشان گھر والوں کو حصار میں بیٹھے رہنے کا کہا۔ یکدم ایزل کہکے لگاتی گھٹنوں کے بل اٹھ بیٹھی۔ اس کا چہرہ زخموں کے نشانات سے بھرا تھا، جبکہ آنکھوں کی پتلیاں سفید تھیں۔ تبھی وہ گھٹنوں کے بل سر کو دائیں بائیں جھٹکتی حصار کی طرف بڑھنے لگی۔ حصار کے پاس پہنچنے پر وہ ایسے ہی حصار کے گرد چکر کاٹتے ہوئے سب کو دیکھ کر مذاقہ خیز انداز میں ہنسنے لگی۔ پجاری مسلسل عمل میں مصروف تھا۔ تبھی وہ بالکل اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے کے گرد مٹی سے اٹے بال بے حد ترتیبی سے بکھرے تھے، جبکہ چہرے پر پڑی آگ کی روشنی اس کی ہیبت ناکی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اپنی موت کو سامنے بلا کر اب تو کیا چاہتا ہے؟ ایزل نے پجاری کو گھورتے ہوئے خونخوار لہجے میں کہا۔ موت تو تیری آئی ہے آج، کاش تجھے اسی دن ختم کر دیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ایزل سر کو پیچھے گرا کر ہنسنے لگی۔ تو مارے گا مجھے؟ تبھی پجاری نے پاس پڑے برتن میں سے مٹھی بھر سفوف لیا اور اس پر کچھ پڑتے ہوئے ایزل پر پھینک دیا۔ تبھی ایزل ایک دم چیختے ہوئے پیچھے ہوئی اور غضبناک انداز میں داڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی، کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، گھر کا سامان بکھرنے لگا۔ پجاری پر ان سب کا کوئی اثر نہ ہوا، لیکن ایزل کے گھر والے کافی خوف و ہراس میں مبتلا تھے۔ اپنا عمل روک دے ورنہ مار دوں گی اس لڑکی کو میں، ایزل نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے چیخ کر کہا۔ علیزہ اور احتشام نے پجاری سے التجا کرتے ہوئے کہا، خدا کے لیے ہماری بیٹی کو بچا لو۔ پجاری نے ایزل کی طرف ہتھیلی کھول کر مٹھی بند کی اور بند مٹھی کو واپس اپنی طرف کھینچا۔ تبھی ایزل پجاری کے ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ کھستی ہوئی حصار کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ یکدم پجاری نے اپنی مٹھی کھولی تو ارمیلا کی آتما ایک دم ایزل کے جسم سے علادہ ہو گئی اور دور جا گری۔ ایزل بے ہوش ہو گئی۔ بجلی کی سی رفتار سے پجاری نے ایزل پر عمل شدہ سفوف ڈال دیا تاکہ ارمیلا کی آتما دوبارہ ایزل کے جسم میں داخل نہ ہو سکے۔ نہیں چھوڑوں گی میں تجھے، کسی کو نہیں چھوڑوں گی، سب کو مار دوں گی، آتما نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اتنے میں پجاری نے سفوف اس پر پھینکا، وہ انگاروں میں تبدیل ہو گیا۔ ارمیلا کی آتما کو آگ لگ گئی، وہ درد سے چیخنے چلانے لگی اور جلد ہی جل کر راکھ ہو گئی۔ بیگم علیزہ نوکروں کو ہدایت دے رہی تھی۔ کچن سے مختلف پکوانوں کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ ایزل اسپتال سے ایک ماہ بعد آج گھر واپس لوٹی تھی۔ اسی خوشی میں آج گھر میں دعوت تھی۔ ایزل احتشام کے ساتھ مسکراتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ وہ کافی کمزور معلوم ہو رہی تھی، مگر علیزہ نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور محبت سے ایزل کا ہاتھ تھام کر اسے ساتھ
لیے ہال کی جانب بڑھنے لگی۔ ان کے گھر میں خوشیاں لوٹ آئی۔